اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ معیشت ہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اگر ہم حقیقت سے کام لیں تو معاش یا معیشت ہی کسی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ایشو رہتا ہے، اور ساری زندگی اس حوالے سے تگدو میں گزر جاتی ہے۔ لیکن جب معیشت کا معاملہ قوموں کی سطح پہ آ جاتا ہے یا دنیا کی سطح پہ آ جاتا ہے تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکل ایشو بن جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں تو میں بہرحال اعتراف کرتا ہوں کہ میں اکانومی کو نہیں سمجھتا، حالانکہ اس وقت پوری دنیا کی سیاست اور پاکستان کی سیاست حقیقت میں معیشت کے گرد گھومتی ہے، اور معیشت ہی بنیادی ایشو ہے ساری اقوام کے درمیان تنازعات کے لیے بھی۔ آج کے جرگے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ سنجیدہ گفتگو کے ذریعے، کیونکہ اگر اس وقت ہم دیکھیں تو پاکستان کا سب سے سنجیدہ ایشو وہ کرونا کے علاوہ وہ معیشت ہی کا ہے۔ تو کل بجٹ پیش ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے شاید وہ سروں سے گزرا ہوگا، اور جو ایک ٹپیکل انداز میں حکومت کے حامی اس کا دفاع کرتے ہیں، حکومت کے مخالفین اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں کہ میں خود بھی سمجھ سکوں آج کے لوگوں سے اور ماہرین سے پاکستان کی معیشت کی موجودہ صورتحال کو بھی اور کل کے بجٹ کو بھی، اور ان کے ذریعے آپ بھی سمجھ سکیں۔ تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس مشکل موضوع پہ آسان انداز میں بات کریں اور اس سنجیدہ ترین موضوع پہ سنجیدہ انداز میں بات کریں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب دانیال عزیز صاحب، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری صاحب، اور اس حوالے سے بہرحال ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ موجودہ حکومت میں وہ ایسے وزیر ہیں کہ جو کرونا کے حوالے سے ایس او پیز پہ مکمل عمل کر رہے ہیں اور اتنی احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی نہیں جاتے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز ماہر معیشت ہے اور متوازن بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ تو پہلے دانیال صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت یعنی بجٹ پہ بعد میں آتے ہیں کہ پاکستانی معیشت بیفور کرونا اور آفٹر کرونا کس حالت سے گزر رہی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی معیشت بیفور کورونا تو تقریباً تباہی کی طرف جا چکی تھی۔ اس میں تمام انڈیکیٹرز جو تھے، چاہے وہ گروتھ کے تھے، انفلیشن کے تھے، انڈسٹریل آؤٹ پٹ کے تھے، امپورٹس، ریمیٹنسز، تمام ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ منفی طرف جا رہے تھے۔ اور یہ نہیں کہ صرف چند مہینوں کے لیے، بلکہ تقریباً 2018 سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ کام چل رہا تھا، اور بتدریج دن بدن برے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا نے ایک مزید اس کو دھچکا دیا ہے، جس سے رہی سہی کسر جو تھی وہ بھی نکل گئی۔ تو یہ بڑا اس وقت بریک اور نازک موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے، اور اس کے آگے پاکستان کیا کرتا ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ لائے گا عام لوگوں کی زندگی کے اوپر کہ ان کی کیسی روزمرہ کی گزر ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں، یہ ابھی تک ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دسمبر تک جو ہے اس کا جو میجر امپیکٹ ہے وہ برقرار رہے گا، اور اس کے بعد جا کے کوئی ہیلنگ کی طرف ہم جانا شروع ہوں گے، اور باقی ممالک کے اوپر دیکھنے سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن بیفور کرونا آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ لوگوں کے ادوار سے جو معیشت خراب ہوئی تھی تو یہ حکومت بڑی حد تک اس کی ہیلنگ کے لیے انتظامات کر رہی تھی؟ میں اس پہ، چونکہ آپ نے اتنی سنجیدگی کی بات کی ہے، اور میں اس پہ ایک براڈر کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ اصل میں پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ اس ملینیم کے شروع میں افغانستان کی جنگ چل رہی تھی، اور پاکستان میں پوری دنیا سے ایک پیسوں کا فلڈ ارینج کیا گیا تھا۔ اس میں مختلف پہلو تھے، جس میں ڈیٹ ایکویٹی سواپس تھے، جس میں نئی ایڈ تھی، جس میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کوورٹ ایڈ بھی آئی، یہاں پر ISAF کے پروگرامز تھے وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں پاکستان کو یکمشت مل گئے. تو یہ ایک اناملس انفلو تھی اور اس میں ہماری فورن ایکسچینج ریٹ بالکل نیچے آ گئی, یعنی 65 پہ آ کے اسٹیٹ بینک اس کو روکنا پڑا. اس سے ہماری ایکسپورٹس بہت بری طرح متاثر ہوئیں, اور جو پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے ایکسپورٹس کے لیے, پاکستان کنورٹ ہوگی ایک امپورٹ اکانومی کو, اور امپورٹ اور ٹریڈ کے اوپر جو ہے زیادہ انحصار ہونے لگا. جب وہ فورن ایکسچینج اناملس انفلوز, وہ اسٹریٹجک خدمات کے لیے ہمیں جو صلہ ملتا تھا ڈالروں کی صورت میں وہ ختم ہو گیا اس دوران. جی وہ ہم نے بچایا نہیں نا, وہ ہم نے اڑا دیا اس دوران میں, اور اس کے نتیجے میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی اور ہماری قیمتیں بھی, پرائسز بھی بہت بڑھ گئی. تو 2008 میں جب نئی حکومت آئی اس وقت تک پٹاخہ بول چکا تھا, اور ہماری جو اس وقت کے فنانس مینیجرز تھے انہوں نے کوشش کی کہ آئل پرائس کے اوپر وہ الزام لگا دیں, لیکن آئل پرائس جو ہے وہ بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. تو پہلے 2004 میں نے رپورٹ دی تھی اس وقت گورنمنٹ کو کہ یہ کام بہت خراب ہو رہا ہے شوکت عزیز کی ایلیویشن پہ فار گڈ بیہیویئر. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتے ساتھ ہی سب سے پاکستان کا بڑا IMF کا پروگرام لینا پڑا. تو اگر حالات اس دوران اس دہائی میں بہت اچھے تھے اور اکانومی ماشاءاللہ بہت بول بالا تھا, اب تو وہ بھاگے ہیں کچھ لوگ اس ملک میں, ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. سوٹ کیس والے تھے, وہ سوٹ کیس لے کے چلے گئے, لیکن ذمہ داری ان کی تھی کہ جو کچھ یہ ہوا, اور یہ نہیں کہ حکومت کو معلوم نہیں تھا, ان کو پتہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا ایز اے منسٹر. جی فواد چودھری صاحب, آپ کی کیا رائے ہے مجموعی طور پر جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے, آپ کس حد تک دانیال عزیز صاحب کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو بات صحیح ہے دانیال عزیز صاحب کی, 80 کی دہائی میں بھی جب ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم اس اکانومی کو ایک بنیاد کو مضبوط کر سکتے, وہ ہم نے ضائع کیا, اور پھر 2000 میں بھی جو موقع ملا وہ بعد میں ضائع ہوا. لیکن اس میں دیکھیے جو 10 سال ہیں 2008 سے لے کے 2017 تک کے, اس میں ایبزالو نہیں کیا جا سکتا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کو. جو امپورٹ اکانومی مثلا دانیال کہہ رہے ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنا دیا. اب وہ کیوں بنی؟ آپ دیکھیے $7 بلین تو صرف ایک سال میں اسحاق ڈار صاحب نے خرچ کر دیے ڈالر کو 100 روپے کے اوپر رکھنے کے لیے. اور پاکستان کے اندر امپورٹس ابھی جب میں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آیا اور بہت ساری فیلڈز میں نے دیکھی, تو مجھے احساس ہوا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مافیا تو وہ ہے جو امپورٹ مافیا ہے. اور یہاں پہ ہر جگہ کے اوپر ایک اہتمام کیا گیا ہے, ہماری جو بجٹنگ ہے, ہمارا جو کسٹمز ہے, کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے اور ہم ہر چیز باہر سے منگائیں. ابھی آپ اپنے مثلا اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ یہ اسکائپ کے اوپر لیپ ٹاپس میں ہیں, آپ کیمرے بنا رہے ہیں, آپ کے اوپر لائٹس لگی ہوئی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ایون جو آپ کی لکڑی بھی اسٹوڈیو میں لگی ہوئی ہے یہ سارے کی ساری باہر سے آئی ہو. ہم ایک سوئی بھی خود جو ہے وہ نہیں بنا رہے تھے, اور یہ وہ ماحول ہے جو پاکستان میں ہم نے تبدیل کرنا ہے. اور ہم نے اپنی کوشش کی, یہ جب ہمارا کووڈ کا معاملہ آیا اور 26 فروری کو ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے کووڈ کا, لیکن ہم نے ہماری منسٹری نے اس کو لیڈ کیا, اور آج تقریباً سوائے جو کمپلیکس وینٹیلیٹرز ہیں جو اگلے انشاءاللہ 1 مہینے میں پاکستان میں آ جائیں گے, باقی ہم اب نیٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. So we have to shift our economy from an import economy to an export economy. Long term میں تو یہی solution ہے, and actually I agree with Danya. اچھا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ جو پہلے ایک مصنوعی آکسیجن ہماری اکانومی کو ویسٹ کی طرف سے اسٹریٹجک خدمات کے صلے میں مل رہا تھا, جب وہ بند ہو گیا تو اس کے کنٹیکسٹ میں پھر حکومتوں کو اپنے ڈومیسٹک وسائل پہ انحصار کرنا تھا, اور یہ اکانومی کو پھر ایکسپورٹ اکانومی میں بدلنے کے لیے آپ جب یہ تینوں حکومتوں کا یا فوجی حکومتوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو کس نے کہاں پہ غلطی کی؟ صافی صاحب, آپ نے کہا کہ اکانومی آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کل کا بجٹ ہے وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا. آپ کے سوال کے جواب میں حماد اظہر صاحب نے بھی کچھ کہا اپنے ابتدائی میں بجٹ کی تقریر میں کہ گزشتہ حکومتیں کیا کرتی رہیں اور کیا غلط کرتی رہیں. میں بڑی غور سے وہ تقریر بھی سنتا رہا اور بلکہ لکھتا بھی رہا, ان کی ساری فگرز بھی لکھتا رہا, اور خلاصہ یہ نکلا تقریر وہ صرف حفیظ شیخ صاحب کو سمجھ آ رہا تھا, اس لیے خود پیش کرتے بھی نہیں ہے, خود پیش کرتے ہوئے شرماتے ہیں, حماد اظہر کو آگے کر لیتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کریں. جی صافی صاحب, پوری تقریر سننے کے بعد اور اپنے سارے نوٹس دیکھنے کے بعد میں جو لب لباب جو خلاصہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ایک حقیقت اور 100 افسانے. حقیقت ایک ضرور بتائی حماد اظہر صاحب نے, اور ایک حقیقت ہم سب کے سامنے ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو خسارہ ہے
वो PMLN तकरीबन 20 अरब डॉलर का छोड़ के गई थी, जो आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, और वो PTI ने कामयाबी से वो 20 अरब डॉलर से उसको 3 अरब डॉलर पे ले आए हैं। अब इसके ऊपर बहस बेकार है कि किस तरह लेके आए। जो हामी हैं हुकूमत के वो कहेंगे कि बहुत अच्छा किया, जो अपोजिशन में हैं वो कहेंगे कि तरीका कार गलत था। पर हकीकत ये है कि ये एक कामयाबी, एक बहुत बड़ा काम PTI की हुकूमत के दौरान हुआ। इसके अलावा काफ़ी साहब, इसके अलावा जितनी भी फिगर उस तकरीर में मैंने पढ़ी और लिखी, वो सारे के सारे अफसाने थे। यानी कि बताया ये जाता है कि 30,000 अरब का कर्जा PMLN छोड़ के चली गई थी, उसने बहुत बुरा किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने तकरीबन 14,000 अरब का कर्जा लिया था 5 साल के पीरियड में। मैं इजाफी कर्जे की बात कर रहा हूँ। और पिछले 22 या 23 महीनों में तकरीबन 13,000 अरब का इजाफी कर्जा लिया जा चुका है। पीपल्स पार्टी वाले रोजाना की बुनियाद पे 5 अरब का इजाफी कर्जा लिया करते थे और हम उस वक्त भी रोते थे। फिर PMLN आई, वो 8 अरब का रोजाना का कर्जा ले रही थी। जो 22 महीने गुजरे हैं, ये पाकिस्तान का 70 साला माशी रिकॉर्ड टूट गया है। PTI की हुकूमत रोजाना की बुनियाद पे 18 अरब रुपए का कर्जा रोजाना की बुनियाद पे इजाफी कर्जा ले रही है। तो आप अंदाजा कीजिए, 5 अरब पीपल्स पार्टी, 8 अरब PMLN और 18 अरब पिछले 22 से 23 महीनों में। फिर हमाद अजहर साहब ने बजटरी खसारे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि PMLN जो है वो बड़ा बुरा कर गई कि वो 2000 और 300 अरब का बजटरी खसारा हमें दे गई। हैरान कुन बात यह है कि बजटरी खसारा PMLN का जो बयान किया हमाद अजहर साहब ने, उसके एग्जैक्टली 6 मिनट के बाद उन्होंने खुद से एतराफ़ किया कि इस साल हमारा बजटरी खसारा जो है वो 3,437 होगा। अगर वो 2,300 बहुत बुरा था, तो फिर ये सोच लीजिए कि 3,437 का क्या हाल होगा। फिर उन्होंने कहा कि जी बहुत बड़ा बोझ था जो PMLN हमारे ऊपर छोड़ गई, और वो था गर्दिशी कर्जा ब्याज का। यकीनी बात है, मुझे याद है हमें पावर डिवीजन ने अगस्त 2018 में जो ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने कहा था कि 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा PMLN छोड़ के जा रही है। ये नहीं बताया गया कि अब वो 1200 से बढ़ के 2000 अरब पे पहुंच गया है। यानी कि पिछले 22 या 23 महीनों में 800 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्जा लिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी इस्लाहात की हैं, जो हुकूमती इदारे हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहते हैं, जिसमें PIA है, पाकिस्तान रेलवेज है, पाकिस्तान स्टील। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मज़ीद भी आपसे मैंने बात करनी है, आप बजट की तरफ आ गए तो इस पे हम अलग से भी बात करेंगे, लेकिन मुझे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।